اللہ کے نبی مر گئے، اللہ کے نبی مر گئے، قبر اللہ کے نبی بولو، اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق کا یہ بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، حضرت عمر کا بیان ہے کہ نبی مر چکے ہیں، عثمان غنی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں، علی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں، فاطمہ عائشہ ازواج مطہرات کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ کوئی دیوبندی بن کر سامنے آیا، کوئی جماعت اسلامی بن کر سامنے آیا، کوئی اہل قرآن بن کر سامنے آیا، اب ایک نئے صاحب آ گئے ہیں، نہ میں وہابی نہ بابی، میں ہوں کیا کتابی، اور سب سے زیادہ کتاب کے خلاف وہی بولتا ہے۔ نئے نئے آئے، مشن سب کا ایک، گویا ہوا یہ کہ پروڈکٹ ایک ہی رہا، بار بار پیکنگ بدلی گئی، اس پیکنگ میں مال نہیں چل رہا ہے پیکنگ بدل دو، اب بھی مال نہیں چل رہا ہے پھر پیکنگ بدلو، اب بھی مال نہیں چل رہا ہے پھر پیکنگ بدلو، مال وہی رہا مگر کبھی وہابیت دیوبندیت کی پیکنگ میں آیا، کبھی اہل حدیث کی پیکنگ چڑھائی گئی، کبھی جماعت اسلامی کی پیکنگ چڑھائی گئی، کبھی تبلیغی جماعت کی پیکنگ چڑھائی گئی، اب نئی پیکنگ چڑھائی گئی، نہ میں وہابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلمان کتابی، نئی پیکنگ آئی، نئی پیکنگیں آ رہی ہے صاحب، لیکن پروڈکٹ وہی ہے، سب ایک آواز میں یہی بول رہے ہیں محمد مر چکے، بے بس کچھ نہیں کر سکتے، مانگو تو خدا سے مانگو۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ہم ان جاہلوں کے چکر میں آئے، ایک بڑا طبقہ رسول سے بدظن ہوا، رسول سے بدگمان ہوا، رسول سے مایوس ہو گیا، جو رحمت الہی کا ذریعہ تھے، قرآن نے اللہ نے واضح کر لیا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، جب رحمت کو چھوڑ دیا تو رحمت ملے تو کہاں سے ملے؟ سبحان اللہ بہت ہو، بے شک۔ جب رحمت کو ہی ہٹا دیا تو رحمت تم تک پہنچے تو کہاں سے پہنچے؟ اب رحمت تو ہٹا دیا، رحمت کے بارے میں تو تم شکوک میں مبتلا ہو گئے، اب رحمت نہیں مل رہی ہے، غضب مل رہا ہے، کبھی مودی کی شکل میں غضب آ رہا ہے، امت شاہ کی شکل میں غضب آ رہا ہے، RSS کی شکل میں آ رہا ہے۔ اب اگر یہ غضب آ رہے ہیں، یہ عذابات نازل ہو رہے، شکایت مت کیجئے جناب، اپنے حال پہ غور کیجئے کہ یہ حال ہوا تو کیوں ہوا؟ واہ بے شک۔ تو ہم نے اپنی طاقت کو خود گوایا ہے، تو ہم نے اپنی دعاؤں کے مقبولیت کے ذریعے کو خود کمزور کیا ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے ثبوت کیا ہے فاروق صاحب، کس بنیاد پہ کہہ رہے ہو؟ آئیے ذرا میں ثبوت بھی دکھا ہی دوں تاکہ بات دلیل کے ساتھ ہو جائے، یہ نہ ہو کہ میں لپاسی کر رہا ہوں، یہ نہ ہو کہ میں صرف لفظ سے کھیل رہا ہوں۔ میں نے عرض کیا کہ پہلا عقیدہ کیا پیش کیا گیا، نبی سے واسطے کیسے کمزور کیے گئے، یہ مولوی صاحب کو سن لیجیے آپ ذرا، نام ہے ان کا معراج ربانی صاحب۔ اللہ کے نبی مر گئے، اللہ کے نبی مر گئے، قبر اللہ کے نبی بولو، اور جو یہ عقیدہ نہ رکھے وہ کافر ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق کا یہ بیان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں، حضرت عمر کا بیان ہے کہ نبی مر چکے ہیں، عثمان غنی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں، علی کا عقیدہ ہے کہ نبی مر چکے ہیں، فاطمہ عائشہ ازواج مطہرات کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں۔ دیکھیے کیسے جھوٹ پہ جھوٹ، کہا نبی مر چکے ہیں، بھائی جب مر گئے تو سنتے نہیں ہیں، مر گئے تو آپ کی حاجتوں کو سماعت نہیں فرماتے، مر گئے تو دے سکتے نہیں، اور یہی بات دوسرا وہابی بڑے کلیئر کہتا ہے، اور کہا کہ یہی عقیدہ ابو بکر صدیق کا ہے، یہی عقیدہ عمر کا ہے، خدا کی قسم کسی صحابی کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ اس سبحان کے لیے اللہ۔ وقت چاہیے کہ ایک صحابی کا میں عقیدہ بتاؤں، لیکن میں مجموعی طور پر جب نبی کا عقیدہ بتا دوں گا تو صحابی کے عقیدے کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں، جی واہ سبحان اللہ، کیونکہ جو نبی کا عقیدہ ہے وہی صحابی کا عقیدہ ہے۔ وہ بعد میں آئیے، اب اسی کو میں نے جو کہا تھا، میں نے جو جملوں میں اتنا تمہید مانی تھی، مختصر جملوں میں اس خبیث کو سن لیجئے، نام ہے اس کا فصیح الدین حیدرآبادی، یہ سنیے کیا کہتا ہے۔ میرے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہوں گا آپ کے سامنے کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے۔ جب ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی قبر مبارک میں زندہ نہیں ہے تو پھر دوسرے امتی زندہ ہے۔ پھر جب نبی زندہ نہیں ہے تو دوسرے امتی ہو، تم یہاں یا غوث المدد کے نعرے لگا رہے ہو، یا خواجہ مدد کر دو کے نعرے لگا رہے ہو، تم یہاں بزرگوں کو آوازیں دے رہے ہو، ارے یہاں تو نبی زندہ نہیں ہے جناب۔
اور پھر قبر میں جس کیفیت میں ہے، اول تو زندہ نہیں ہے، اور تم جس کیفیت میں بھی تصور کرو تو وہ بھی کیفیت کیسی ہے؟ مولوی جی کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو شفا نہیں دے سکتے، شفا یعنی فائدہ. اتنے بے بس ہے قبر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنی قبر میں ان کی بے بسی کا یہ حال ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، تو اس امت کو کیا فائدہ پہنچائیں گے؟ اب ان عذابات کے لیے تم دعا مانگو گے تو کس کے ذریعے مانگو گے؟ کون سا ذریعہ ہے کہ جو رب کی رحمت کو تمہاری طرف مائل کر دے؟ ارے اقبال نے تو کہا تھا کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا ہے لوح و قلم تیرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک یہ لوح بھی تیرا تھا، قلم بھی تیری تھی، کائنات بھی تیری تھی، مگر کس کے ذریعے؟ محمد کے ذریعے. جب محمد کو ہٹا دیا تو ہندوستان تک تیرا نہیں ہو پا رہا ہے. زندہ باد. کائنات کہاں تیری ہوں گی؟ لگے رہو پھر ریلیوں میں، نعرے لگاتے رہو، لیکن اصل اگر کوئی ہے. لیکن پہلے والے نے کہا یہ صحابہ کا عقیدہ ہے، نبی مر گئے، ابو بکر کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے، فلاں کا ہے. اچھا کیا سب انہی کا یہ عقیدہ؟ آئیے صرف ایک حدیث میں پیش کر دوں گا، صحیح سند کے ساتھ ہے، صحیح حدیث ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں. اور یہ کتاب بہت زیادہ محدثین نے اس حدیث کو لکھا ہے. سنن ابن ماجہ آپ کے سامنے. بھائی سیاہ ستہ میں ہے نا، وہاں بھی تو اس کے بغیر ڈکار نہیں لیتے، کہتے سیاہ ستہ کی حدیث دکھاؤ. یہ لو بیٹے سیاہ ستہ کی حدیث ہے، آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ لو. سنن ابن ماجہ چھپی بھی تمہارے ہی ہاں سے، ہم نے نہیں چھاپا ہے. سعودیہ میں دارالسلام سے چھپی بھی ہے، جو اصل نسخہ ہے میرے پاس. کتاب الجنائز کے اندر امام ابن ماجہ حدیث لائے ہیں. باب کا نام ہے ذکر وفاتہ و دفنہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ کی وفات اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفن کا بیان. حدیث نمبر 1637. حدیث نمبر ابن ماجہ کی 1637. امام ابن ماجہ کہتے ہیں ان ابی درداء قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو درداء سے روایت ہے، صحابی رسول ابو درداء کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثر الصلاۃ علی یوم الجمعہ. آقا نے کہا لوگوں جمعے کے دن مجھ پر خوب خوب کثرت کے ساتھ درود پڑھو، جمعے کے دن درود میں کثرت کرو. فإنہ مشہود تشہد الملائکہ، اس لیے کہ جمعے کا وہ دن ہے کہ اس دن خصوصیت کے ساتھ فرشتے میری بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. بے شک سبحان اللہ سبحان. عام دنوں میں تو فرشتے کتنے آتے ہیں؟ 70,000 صبح آتے ہیں. 70,000. وابیو جی سے پوچھو جب محمد قبر میں ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں، تو یہ فرشتے آتے کائی کے لیے؟ واہ بے شک. آقا ہے تبھی تو آتے ہیں نا. اور 70,000 صبح اور 70,000 شام. امام دارمی نے لکھا ہے اس کو اپنی سنن میں، جو امام بخاری اور امام مسلم کے استاد ہیں، اور کہتے ہیں کہ ایک فرشتہ جو ایک بار آتا ہے قیامت تک دوبارہ آنا نصیب نہیں ہوگا. اتنے فرشتے اللہ کے. آقا نے کہا جمعے کے دن وہ کثرت سے آتے ہیں، تعداد دگنی ہو جاتی ہے، اس لیے جمعے کے دن مجھ پر خوب درود شریف پڑھو. فَإِنَّ أَحَدًا لَنْ يُصَلِّيَ عَلَيَّ إِلَّا أُرِيدَتْ عَلَيَّ الصَّلَاةُ حَتَّى يَفْرَغَ مِنْهَا. اور کہا تم میں سے جب کوئی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو جب تک وہ درود پڑھتا ہے وہ درود مجھ تک پہنچایا جاتا رہتا ہے، وہ درود میں سماعت کرتا رہتا ہوں حتیٰ کہ پڑھنے والا خود خاموش ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. خاموش ہو گیا درود آنا مجھ تک بند ہو جاتا ہے، مگر جب تک وہ پڑھتا ہے تب تک میں وہ درود سنتا رہتا ہوں، مجھ تک وہ درود پہنچایا جاتا رہتا ہے. اب یہ حضور جب یہ حدیث بیان کر رہے تو حضور حیات ہے، صحابہ کی جماعت موجود ہے، جماعت صحابہ سے کہہ رہے جمعے کو فرشتے آتے ہیں، تمہارا درود میں سنتا ہوں، مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. حیات ہے نا صحابہ، رسول اللہ حیات ہے نا اس وقت جب کہہ رہے ہیں. دیکھیں صحابی نے ہم پر کیا احسان کیا. حضرت ابو درداء کہتے ہیں قال قلت بعد الموت. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی ابھی آپ حیات ہے تو سنتے ہیں نا، کیا وصال کے بعد بھی، بہت خوب موت کے بعد بھی درود سنیں گے؟ آپ موت کے بعد بھی درود پہنچایا جائیں گا، آپ کے انتقال کے بعد بھی فرشتے ملاقات کے لیے آئیں گے، تو کیا جمعے کو ہم موت کے بعد بھی درود پڑھیں؟ قال بعد الموت. کہا ہاں ہاں موت کے بعد بھی میں تمہارا درود سنوں گا. اور کیوں سنوں گا؟ ان اللہ حرم علی الارض ان تقول ازاد الانبیاء علیہم السلام فنبی اللہ حی یرزق. کہا اس لیے کہ زمین پر بے شک اللہ نے حرام کر دیا ہے کہ انبیاء کے جسموں کو کھائے، انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہوتے. فنبی اللہ حی، اللہ کا نبی قبر میں زندہ ہوتا ہے، اور زندہ ہی نہیں ہوتا یرزق، رزق بھی اس کو دیا جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. رزق بھی کھاتا ہے. بہت خوب سبحان اللہ. تو ان بدبختوں کو مانے ہم کہ نبی کو مانے؟ اور پھر ایک محدث نے لکھا ہے
کہ تم یہ کہہ ختم کر دو بات کہ ابن ماجہ نے لکھا ہم نہیں مانتے, ہو سکتا حدیث ضعیف ہو. تمہاری ضعیف کی بھی ٹانگ توڑنا میں آتا ہے. اس کو امام منذری لائے ہیں اپنی کتاب الترغیب والترہیب میں. یہ سب امام ہے, یہ بریلیوں کے کوئی مولوی نہیں ہے کہ جن کو یہ کہہ کر آپ اہمیت گھٹا دیں گے کہ بریلی کے مولوی. جی نہیں, یہ وہ محدثین ہیں جن کو تمہارا باپ بھی مانتا ہے, تمہارے دادا بھی مانتے ہیں, تمہارے پردادا بھی مانتے ہیں. کئی صدیاں اور کئی سو سال پہلے کے محدثین ہیں. امام منذری لائے ترغیب میں حدیث نمبر 2599, اور امام منذری کہتے ہیں کہ امام ابن ماجہ کی حدیث سند کے اعتبار سے جید سند رکھتی ہے, اس کی سند جید ہے. امام مناوی فیض القدیر میں لائے جلد نمبر 2 صفحہ 87 پر, اور کہتے ہیں کہ امام تمیری فرماتے ہیں اس حدیث کے رجال ثقہ ہے, سبحان اللہ, سب صحیح راوی ہے, اس کا کوئی بھی راوی ضعیف نہیں ہے. حضرت امام اجلونی اس کو اپنی کتاب کشف الخفا میں لائے جلد 1 صفحہ نمبر 190 حدیث نمبر 501, اور امام اجلونی فرماتے یہ حدیث حسن ہے. حضرت امام تقی الدین سبکی لائے ہیں اس کو شفاء السقام کے اندر صفحہ 175 پر, اور کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے. امام سیوطی لاتے ہیں اس کو الجامع الصغیر کے اندر حدیث نمبر 1403 پر. حضرت امام محمد بن عبداللہ الخطیب تبریزی صاحب مشکات, جنہوں نے مشکات حدیث کی مشہور کتاب لکھی, مشکات میں حدیث لاتے ہیں حدیث نمبر 1366, اور اس مشکات کا حاشیہ ان کا بہت بڑا علامہ ناصر الدین البانی لکھتا ہے. ناصر الدین البانی حاشیے میں کہتا ہے کہ اس حدیث کے رجال ثقہ ہے, سبحان رجالہ اللہ, الثقات کہا اس نے. امام ابن حجر المکی اس کو اپنی کتاب الجوہر المنظم کے اندر لائے صفحہ 150 میں. ملا علی قاری اس کو مرقات شرح مشکات پہ لائے اس حدیث کو, اور ملا علی قاری اس حدیث کو لکھ کے کہتے ہیں کہ اس کی سند بڑی اعلیٰ درجے کی ہے, اس کی سند حسن ہے, اور کہتے اس طرح اسی متن کی حدیث, یعنی یہی مضمون ہے, حدیث یہی ہے, اس کی کئی سندوں سے یہ حدیث آئی, اور ساری سندوں کی صحت کے اعتبار سے وہ اعلیٰ درجے کی سند ہے. سبحان اللہ, اس کو ابن کثیر بھی لائے ہیں صاحب اپنی تفسیر قرآن کے اندر جلد نمبر 3 صفحہ 515 کے اوپر, اور ابن قیم جوزی ان کے فرقے کے بہت بڑے عالم گزرے ہیں, جلاء الافہام کے اندر بھی وہ لائے ہیں صفحہ نمبر 71 حدیث نمبر 62 کے تحت. میں نے جواب بھی دے دیا, اعتراض بھی بتا دیا کہ کس طرح اعتقاد کو کمزور کیا گیا. سب سے پہلے کیا کہا گیا, نبی مر گئے ہیں, یہ رشتہ نبی سے ہمارا کمزور کرنے کی کوشش کی گئی. جب نبی کو قوم مردہ مان لیں گی تو مانگنا بند کر دیں گی, ان کا وسیلہ دینا بند کر دیں گی, ان کا واسطہ دینا بند کر دیں گی. جب قوموں کے ذہن میں یہ بیٹھ جائے گا کہ نبی اپنی امت کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے, امت تو چھوڑو اپنے آپ کو فائدہ نہیں دے سکتے, تو جب یہ عقیدہ راسخ ہو جائے گا ذہنوں میں تو خود بخود نبی سے ہٹ جائیں گے, اور جب نبی سے ہٹیں گے تو ہمارے آقاؤں کا کام بن جائے گا, اور کام یہ بن جائے گا کہ تم ظلم و ستم کرتے رہو, ان مسلمانوں کی دعائیں قبول ہونے والی نہیں, کیونکہ دعاؤں کی مقبولیت کا ذریعہ